ہمارے 4-5 سالکین مسجد میں بیٹھے دوسری شادی کے ٹاپک پہ خوب بات کر رہے تھے. ہمارے امام صاحب بڑے نیک آدمی تھے ماشاءاللہ، وہ بھی ان کے ساتھ اس ڈسکشن میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کی شان اوپر سے میں پہنچ گیا تو مجھے دیکھ کے سب چپ ہو گئے، مگر ایک دوسرے کو بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھ بھی رہے تھے. میں وہاں گیا، سلام کیا اور میں بھی جا کے قریب بیٹھ گیا. اب وہ امام صاحب کو بار بار دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے. اصل میں ان کی بات طے یہ ہوئی تھی کہ جب دوسری شادی سنت ہے تو امام صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ حضرت صاحب سے بات کریں نا کہ ہمیں بھی دوسری شادی کی اجازت ملے. اور امام صاحب نے خود بھی دوسری شادی کا ارادہ کیا ہوا تھا، لہذا خوب آپس میں اس ٹاپک پہ بات چیت ہو رہی تھی. اور امام صاحب نے تو دلیل شروع کی ہوئی تھی کہ جی اللہ نے فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ. ایک کی تو بات ہی نہیں کی، بات ہی اللہ نے 2 کی ہے، تو 2 تو ہونی چاہیے نا. خیر جب امام صاحب نے بات شروع کی تو میں سمجھ گیا. امام صاحب کہنے لگے حضرت آپ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر سنت پہ عمل کرنا چاہیے. میں نے کہا حضرت یہ بھی تو سنت ہے، اس پر بھی عمل کے لیے آپ ہمیں اجازت دے دیجئے. میں نے کہا میری طرف سے تو اجازت ہے. جب میں نے کہا نا میری طرف سے اجازت ہے، چہرہ کھل گیا. کہتے ہیں حضرت اجازت ہے. میں نے کہا امام صاحب بالکل اجازت ہے، کوئی منع کر ہی نہیں سکتا. جب اللہ نے اجازت دی تو کون روک سکتا ہے. خیر اب مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے. پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو کامل سنت کے مطابق کریں. تو وہ میری طرف دیکھ کے کہتا ہے جی کیا مطلب. میں نے کہا جب سنت پہ عمل ہی کرنا ہے تو پھر کامل عمل کرے نا. کہنے لگا جی تفصیل سمجھا دے. میں نے کہا تفصیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی شادی ہوئی تھی تو وہ ایک ایسی عورت سے ہوئی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو 2 پہلے مردوں سے الگ ہو چکی تھی، یعنی ان کی وفات ہو گئی یا طلاق ہو گئی، جو بھی ہوا 2 خاوند سے الگ ہو چکی تھی اور عمر میں 15 سال بڑی بھی تھی. تو آپ بھی کامل سنت پہ عمل کریں. دوسری بیوی ڈھونڈنی ہے تو ایسی ڈھونڈیں جو پہلے 2 مردوں کے ساتھ وقت گزار چکی ہو اور آپ سے عمر میں 15 سال بھی بڑی ہو. اب امام صاحب نے تو اپنی شاگردہ کے بارے میں ذہن بنایا ہوا تھا جو ان کے پاس حفظ کرتی تھی اور اس کی عمر ہی 15 سال تھی. اب جب میں نے یہ کہا تو وہ تو خاموش ہو گئے. بات آئی گئی ہو گئی. پھر مجھے کہنے لگے جی پھر دوسری شادی تو ایسی تو کرنی بڑی مشکل ہے. میں کہا اگر مشکل ہے تو نہ کریں، کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر رہا. خیر ہم نے پھر نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی. اگلے دن جب میں فجر کے لیے آیا تو امام صاحب نے فجر پڑھائی. فجر پڑھا کے میرے پاس آئے، سلام کیا اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جب سے دوسری شادی کا خیال ذہن سے نکالا ہے نا پہلی بیوی بڑی پیاری لگنے لگ گئی ہے. اور یہ فطرت ہے، یہ خیال انسان ذہن سے نکال دے تو جو بیوی ہوتی ہے وہی بہت اچھی لگتی ہے، وہی پیاری لگتی ہے. تو بھائی حقوق کا ادا کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن قط بنے گی بندے کی اگر اس نے برابری نہ کی ہوگی. اور بیویوں سے اس وقت توقع مت رکھنا کہ وہ ہمیں معاف کر دیں گی. جس جگہ پر ماں بندے کو ایک نیکی نہیں دے گی، جس کی اتنی شفقت اتنی محبت ہے، تو بیوی کی محبت تو ذرا اور طرح کی ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے، علم پڑھنا ہے، علم پڑھانا ہے، وہ ان چکروں میں نہ پڑیں، وہ علم کے کام میں لگے رہیں اور اپنی ضرورت کے لیے ایک شادی کریں، کافی ہے. ہاں کوئی میڈیکل ریزن ہے، کوئی اور ایسی بات ہے تو وہ الگ چیز ہے، وہ استثناء ہے، شریعت نے کیا ہوا.